بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اب ہم اپنے دوسرے سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے کہ جیسا کہ ابھی آپ نے بہت پچھلے سوال میں تفصیل کے ساتھ بتایا کہ صحیح بخاری میں جو الفاظ ہیں عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اس کے متعلق آپ نے جو بخاری کے اوریجنل یا اوریجنل نہیں، جو ان کے بعد آنے والے جو نسخے اس وقت موجود ہیں یا جن نسخوں میں آپس میں اختلاف ہے ان کے کمپیریزن کرتے ہوئے آپ نے بتایا محدثین کی کیا رائے ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں، اگر ہم بخاری والی بات آپ کی تسلیم کر بھی لیں، لیکن جو بخاری کے علاوہ دیگر کتب موجود ہیں احادیث کی، ان میں بھی تو یہ الفاظ ملتے ہیں، تو اس کے متعلق کچھ روشنی ڈالیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو بات ہم نے کر لی کہ صحیح بخاری میں یہ الفاظ نہیں ہے، تقتل الفیۃ الباغیہ، کہ یہ غلط فہمی ہے، ٹھیک ہے، اور صحیح بخاری کے قدیم نسخوں میں بھی یہ الفاظ نہیں ہے، اور محدثین نے بھی یہی بات کہی ہے، کبار محدثین نے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ جی کچھ دوسری کتب احادیث میں یہ الفاظ نقل ہو گئے، تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں پھر اب۔ ٹھیک ہے۔ اس میں ابھی ہمارے سامنے جو ہے یہ وہی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اب تھوڑا سا ہم نے غور کرنا ہے چیزوں پہ۔ صحیح بخاری کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ مسجد نبوی کی تعمیر کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی 1 ہجری میں، اور صحیح بخاری میں یہ الفاظ نہیں ہیں، ہم نے بتا دیا کہ امام بخاری نے نہیں لکھے تھے، اور ابن حجر نے بھی اس پہ مہر لگا دی کہ انہوں نے حذف کر دیے تھے امام بخاری۔ ٹھیک ہے۔ اب اس پہ سوال یہ پیدا ہوا کہ پھر اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ وہ انہیں، یعنی عمار تو انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے اور وہ عمار کو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں۔ اچھا، اسی سے تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جہنمی گروہ بنا دیا نا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جب وہ درمیان میں یہ چیز ڈال دی۔ اور یہ الفاظ بھی صرف آپ کو بخاری میں ملیں گے۔ کون سے والے دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے؟ یدعوہم، کہ عمار تو ان کو پکار رہا ہے الی الجنہ، جنت کی طرف، رضی اللہ عنہ، ویدعونہ الی النار، اور وہ عمار کو پکار رہے ہیں آگ کی طرف۔ یہ بھی صرف صحیح بخاری میں آپ کو ملیں گے یہ الفاظ، یہ فریز جو ہے۔ اب صحیح بخاری کی روایت مستند ترین روایت ہے، اتھینٹک ترین روایت ہے، جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے خود سنی ہے سوائے اس فریز کے، اور مفہوم یہ ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کا واقعہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار رضی اللہ عنہ کو یہ الفاظ کہے، اور صحیح بخاری کے قدیم ترین نسخے میں بھی ہم نے دکھا دیا، مینوسکرپٹ میں، قلمی نسخے میں یہی لکھا ہوا ہے کہ عمار ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہے اور وہ اسے آگ کی طرف۔ یہ اصل میں بات مشرکین کی ہو رہی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ یہ مستقبل کی بات ہی نہیں ہے، فیوچر کی بات نہیں ہے، یہ حال کی بات ہے، مضارع کا صیغہ ہے نا، اس میں مراد حال ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ دیکھیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی اور اس خاندان کی آل یاسر کی جو قربانیاں ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، دین اسلام کے لیے، اور جو کچھ انہوں نے صبر کیا اور جو کچھ ان کے اوپر مظالم توڑے گئے وہ بھی کسی سے مخفی نہیں ہے۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے تو اب آپ ذرا اس سینیریو کو دیکھیں کہ لوگ ایک ایک اینٹ لے کے آ رہے ہیں، یہ 2 ڈھور ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کتنا جذبہ اور کتنا شوق ہے، اور پیچھے قربانی بھی دیکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ الفاظ کہے ہیں کہ ایک تو وہ جو پیچھے تم مشقت برداشت کر رہے ہو، اور ایک وہ جو ابھی تم اپنی رضا سے مشقت اٹھا رہے ہو، 2 اینٹیں اٹھا کے لے کے آ رہے تھے، اور تسلی دیتی ہوئی کہا کہ یہ جس مشن کے اوپر تم ہو، جس سفر کے اوپر تم ہو، ٹھیک ہے، تم تو انہیں دعوت دے رہے ہو جنت کی، لیکن وہ اصل میں دائی ہے جہنم کے، ٹھیک ہے۔ مطلب وہ یہی چاہتے تھے نا کہ یہ لوگ مسلمان نہ ہو۔ یہ تشدد کیوں کرتے تھے وہ لوگ؟ لیکن یہ مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے، اور اس کی جو آپ ابھی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں یہ ہم نے کہاں سے لی؟ ابھی ہم بات کو ذرا مکمل ہو لینے دیں۔ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، دیکھیں وہ مشرکین مکہ تشدد کرتے تھے۔ تشدد کا مقصد کیا تھا؟
کہ یہ اپنے دین سے واپس آئیں، جہنم کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے. نہیں، اصل مقصد یہی تھے نا کہ دین سے واپس آئیں، جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یا دین اسلام انہوں نے قبول کر لیا. تشدد کا ایک ہی مقصد ہوتا تھا، حضرت بلال پہ ہوا، حضرت خباب پہ ہوا، یا آل یاسر کے اوپر، دین کو چھوڑ دیں، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. تو وہ تو واپسی اپنے دین کی طرف لے کے آ رہے تھے، ٹھیک ہے، اور تشدد کر کے لے کے آ رہے تھے. یہاں پہ آ کے یہ وہی مشقت اٹھا رہے ہیں لیکن اپنی رضامندی سے اٹھا رہے ہیں. تو اب ان کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ یہ جو مشقت اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسلام کے اوپر قائم ہے، اور آپ یہ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ جنت کی طرف آ جائیں، اور ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے بھی کیا ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں. یعنی اتنی مشقت کے باوجود آپ کی خواہش یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ کافر کے کافر ہی رہتے. یہ بیسیکلی فریز ہے. ہاں، اب آپ بتائیں، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے دیکھیں، ایک تو اس کی تعبیر و تشریح یہ ہے کہ اگر ہم اس فریز کو مان لیں کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، جو کہ دیگر کتب میں موجود ہے، تو وہ اس کو جوڑتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، کیونکہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی موقع پر ہوئی تھی. لیکن ہم نے ڈاکٹر صاحب یہی تو ثابت کیا ہے پیچھے جو ہے وہ 1 گھنٹے میں کہ وہ فریز ثابت ہی نہیں ہے. صحیح بخاری میں کم از کم ثابت نہیں، بخاری میں ثابت نہیں. ہاں، اب اگلی روایتوں میں جب آئے گا تو وہاں دیکھیں گے نا. تو چلیں، اب میرا سوال آپ سے یہی ہے نا کہ باقی جو کتب حدیث ہیں جن کی اسناد درست ہے، صحیح ہے، اس کے متعلق آپ کیا کہیں؟ اب ہم اس کی طرف آ رہے ہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت، لیکن یہ جو آپ انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، یہ کس نے کی ہے پہلے؟ اس کے علاوہ اس کی انٹرپریٹیشن کوئی اور ممکن ہی نہیں ہے. اچھا، کیونکہ یہ واقعہ جو ہے مسجد نبوی کی تعمیر کا ہے. مسجد نبوی کی تعمیر کا ہے، اور اس میں تخت الفیۃ الباغیہ کے الفاظ آپ نکال لیں، اچھا، پھر آپ انٹرپریٹیشن کر دیں، جو بھی آپ کر دیں کہ میں ایکسیپٹ کر لوں گا. اصل میں دیکھیں نا، جب آپ اس میں وہ الفاظ ڈالیں گے تو پھر دوسری انٹرپریٹیشن پیدا ہوگی. جب وہ الفاظ ہیں ہی نہیں اس میں تو انٹرپریٹیشن کیسے پیدا ہوگی وہ والی؟ اگر آپ اس مخصوص ماحول میں دیکھیں جب مسلمان ہجرت کر کے آئے تھے، وہ ان کفار کو جنت کی طرف بلا رہے تھے اپنے طور پہ، لیکن وہ جس طرف بلا رہے تھے مسلمانوں کو، وہ جہنم تھی. تو اگر ہم سارے ان کو دعوت دے رہے تھے نا، ظاہر وہ جنت کی طرف، جنت کی دعوت دے رہے تھے، اور جس چیز کی وہ دعوت دے رہے تھے وہ کہ اپنے دین کی طرف لوٹ آؤ، وہ دراصل جہنم ہی تھی. جہنم کی دعوت. اگر ہم اس میں سے باغی گروہ والا نکال دیں تو پھر اور کچھ انٹرپریٹیشن بنتی نہیں ہے. اچھا، اب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ باقی احادیث کو کیا کریں گے آپ؟ یہ روایت صحیح مسلم میں کیسے آئی ہے کہ ابو مسلمہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں میں نے ابو نضرہ سے سنا، اور وہ حضرت ابو سعید خدری سے بیان کرتے ہیں. اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اخبرنی من ہوا خیر منی، مجھے خبر دی اس نے جو مجھ سے بہتر ہے. یعنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے خود نہیں سنا. اسی وجہ سے امام بخاری نے یہ الفاظ نکال دیے تھے، یہ صحیح مسلم کی اس روایت کی وجہ سے، کہ حضرت ابو سعید خدری یہ کہتے ہیں اخبرنی من ہوا خیر منی، کہ ایک ایسے شخص نے مجھے بتایا جو مجھ سے بہتر ہے وہ بھی صحابی، وہ مجھ سے بہتر ہے، مجھے اس نے بتایا، میں نے خود نہیں سنا. یہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار سے یہ بات کہی. ایک تو یہ مرسل صحابی ہو گئی، صحیح مسلم کی روایت کیا ہو گئی؟ مرسل صحابی. اب اس پہ ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ مرسل صحابی حجت ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم آگے چلتے ہیں اس پہ، لیکن اس میں تفصیل ہے. لوگ عام طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ جی مرسل صحابی حجت ہے، لیکن بہرحال اس میں تفصیل کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، عمومی طور پہ یہ بات درست ہے کہ مرسل صحابی حجت ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعمار، حضرت عمار سے، حین جعل یحفر الخندق، جبکہ خندق کھود رہے تھے. پہلے آپ مسجد نبوی کی تعمیر، وہ صحیح بخاری میں تھا، اب یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ نے کہا تھا نا دوسری روایتیں لے کے آؤ، تو اس پہ تو آپس میں پھر تطبیق کی ضرورت ہے، تو اس میں آپس میں ہی ٹکراؤ آ گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ آپ کے سر کو جھاڑا، وہی بات آ گئی، اور یہ بات کہی کہ سمیہ کے بیٹے کے لیے مصیبت، تب تولو کا فئت باغیہ، تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اب صحیح مسلم کی روایت ایک تو یہ مرسل صحابی ہے، ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ صحیح مسلم کی روایت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ خندق کا موقع ہے. خندق کا موقع، خندق ہوئی ہے 5 ہجری میں. ٹھیک ہے. صحیح بخاری کی روایت کہہ رہی ہے کہ 1 ہجری. اس کو کہتے ہیں اضطراب.
متن میں اضطراب، یعنی متن آپس میں ٹکرا جائے، کنٹرڈکشن ہو جائے۔ اچھا اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ دونوں صحیح روایات ہیں لیکن متن میں اضطراب ہے، متن میں اضطراب ہے۔ اچھا اب سند کے اعتبار سے صحیح لیکن متن میں اضطراب۔ آگے جو ہے نا ہم ایک اور روایت کی طرف آتے ہیں، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ۔ اچھا، اس میں کیا ہے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ نہیں کہا کہ میں نے اللہ کے وسلم سے سنا، یہ اس پہ غور کیجیے گا، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت میں کہ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا لعمار، عمار سے، تقتلوا کا الفئۃ الباغیہ، آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہاں پہ درمیان میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ یہ خندق کا موقع ہے یا مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی 1 ہجری میں، اس وقت تو حضرت ام سلمہ مدینہ میں تھی نہیں، اچھا وہ تھی نہیں، مکہ میں تھی، بعد میں انہوں نے ہجرت کی، وہ واقعات معروف ہیں، ان کے گھر والوں نے ان کو روک لیا تھا۔ جہاں تک بات ہے کہ غزوہ خندق کے موقع کی، اگر ہم صحیح مسلم کی روایت کو ہی لیں کہ غزوہ خندق کا یہ موقع ہے، تو اگر تو ہم صحیح بخاری کی روایت لیں تو امکان ہی نہیں ہے کہ انہوں نے سنا ہو۔ لیکن اب یہ تو اچھا خاصا اضطراب آ گیا۔ اگر ہم بخاری کی روایت کو لے لیں تو مسلم والی روایت کے ساتھ اضطراب آ رہا ہے کیونکہ 5 ہجری میں ہوا تھا خندق، پھر ام سلمہ والی روایت سے بھی اضطراب آ رہا ہے، کلیاً آ رہا ہے، کیونکہ وہ تو تعمیر 1 ہجری میں ممکن نہیں ہے نا۔ ہاں دوسری بات یہ ہے کہ 4 ہجری میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں، حضرت ام سلمہ 4 ہجری میں آئیں، تو گویا ایک امکان پیدا ہو گیا کہ 5 ہجری میں یہ سن سکتی ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ایک امکان پیدا ہو گیا، 4 ہجری میں زوجیت میں آئیں تو 5 میں امکان ہو، بالکل پیدا ہو گیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے غزوہ خندق کے بارے میں سیرت کے بنیادی مصادر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، سیرت ابن اسحاق سے شروع کر لیں، سیرت ابن ہشام رحمہ اللہ، خندق کے موقع پہ عورتیں خندق کھودنے میں شامل نہیں ہوئیں، بلکہ ان کو معصور کر دیا گیا تھا ایک قلعے میں، جہاں وہ جو صحابی تھے حضرت حسان رضی اللہ عنہ، ان کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی، اور پھر ایک یہودی آیا بھی تھا جاسوسی کے لیے جس کو حضرت صفیہ نے جو ہے وہ قتل بھی کر دی رضی اللہ عنہ۔ تو خندق کے موقع پہ تو یہ موجود نہیں ہے، اور صحیح مسلم کی روایت یہ بتا رہی ہے کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی جھاڑتے ہوئے ٹھیک ہے، حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو یہ الفاظ کہے، ٹھیک ہے، تو گویا خندق کے موقع پہ بھی اس موقع پہ آئی وٹنس نہیں ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے بھی ہو سکتا ہے 3rd پرسن سے سنا ہو، یہ مرسل صاحب جس طرح حضرت ابو سعید خدری سے پوچھا گیا یہ بھی مرسل ہو گئی، تو انہوں نے واضح کر دیا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے، تو ان سے پوچھا نہیں گیا، تو گویا یہ امکان نہیں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے براہ راست سنا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ٹھیک، تیسری روایت سنن ترمذی میں اب ایک ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انہوں نے بھی یہی بات کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابشر عمار، اے عمار آپ کو خوشخبری، تقتلوک الفئۃ الباغیہ، یہاں حسرت کا نہیں ہے، یہاں خوشخبری کے الفاظ ہیں، ذرا متضاد الفاظ ہیں، بہرحال چلیں اور راویوں میں اتنا اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اچھا، اس ترمذی کی روایت، تقتلوک الفئۃ الباغیہ، تجھ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسلام ہی 7 ہجری میں لائے۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت آپ زور لگا لیں گے تو 6 ہجری میں، کیونکہ غزوہ خیبر کے بعد ان کا اسلام معروف ہے۔ اب مسجد نبوی کی تعمیر کا واقعہ ہے تو وہ 1 ہجری کا ہے، غزوہ خندق ہے تو 5 ہجری ہے، تو یہ معاملہ ہوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے، براہ راست سماع ممکن نہیں ہے۔ اچھا، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے بھی یہ سنا ہو، یہ بھی وہ مرسل ہو، بھی ہم کہہ رہے ہیں، اور ہم اس کی طرف جا رہے ہیں، اسی کی طرف ہم جا رہے ہیں، مرسل صحابی اسی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔
اچھا، یہ مسند احمد کی ایک روایت ہے، یہ بھی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ہے۔ وہ بات پہلی ہم نے کر دی کہ خود صحیح مسلم کی روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ میں نے براہ راست نہیں سنا۔ اچھا، مسند احمد میں ایک اور روایت ہے، یہ روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے۔ اچھا، عبداللہ بن عمرو بن العاص، عمر بن العاص کے بیٹے۔ جی، عبداللہ بن عمرو بن العاص جو ہے نا، یہ اصل میں معاملہ کیا ہوا، وہ روایت معروف ہے کہ راوی یہ کہتے ہیں کہ میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا کہ دو لوگ آئے جھگڑتے ہوئے، اور ان میں سے ہر ایک یہ کہہ رہا تھا کہ یہ عمار کو میں نے قتل کیا۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو عبداللہ بن عمرو بن العاص وہاں پہ موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی پھر خوش ہو جاؤ، پھر تمہیں میں ایک بات سناتا ہوں، فَإِنِّي سَمِعْتُ، میں نے سنا ہے، ٹھیک ہے، میں نے سنا ہے، یقولو، وہ کہہ رہے تھے۔ اچھا، اب درمیان میں یہ مسند احمد میں لکھا ہوا ہے، درمیان میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یعنی رسول اللہ۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو ہے یہ حواشی ہے، فٹ نوٹ ہے، فٹ نوٹ نہیں ہے، متن میں آ گیا ہے۔ اچھا، ان کے الفاظ کیا ہیں؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ یقولو، میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا۔ اب یہ انہیں کون ہے؟ انہیں کون ہے؟ درمیان میں الفاظ متن میں آ گئے، یعنی رسول اللہ۔ اچھا، اس کے اوپر تبصرہ ہے، پھر وہ بھی متن کا حصہ ہے۔ یہ ایک جگہ پہ یہ تبصرہ متن کا حصہ بنا ہے، اور جگہ پہ یہ روایت آئی ہے، یہ تبصرہ متن کا حصہ نہیں بنا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں وہ اور جگہ پہ یہی روایت کو یہاں اس کے ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قال عبداللہ بن احمد، امام احمد کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں، قضا قال ابی، یہ بات میرے والد نے کہی ہے، یعنی رسول اللہ۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ دوبارہ ریپیٹ کیجیے، تھوڑا کنفیوزنگ ہو رہا ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں فَإِنِّي سَمِعْتُ یقول، میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا، تو سمیتو کے بعد آگے متن میں یعنی رسول اللہ ہے، یعنی ایڈ ہو گیا، یعنی رسول اللہ، یعنی یہاں مراد کیا ہے؟ یعنی کا مطلب ہے مراد ہے رسول اللہ۔ میں نے سنا، کس سے سنا؟ آگے بریکٹ نہیں لگائی گئی، صرف لکھ دیا گیا یعنی رسول اللہ۔ تو عبداللہ بن احمد کہتے ہیں کہ یہ یعنی رسول اللہ کے الفاظ جو ہیں یہ میں نے اپنے والد سے سنے، اس لیے یہ کتاب میں نقل ہوئی۔ یعنی یہ یعنی رسول اللہ میرے والد یعنی امام احمد کے الفاظ ہیں علیہ رحمہ، یعنی انہوں نے اس کو انٹرپریٹ کیا ہے۔ یعنی جو ہے یہ امام احمد کے الفاظ ہیں، یعنی کا مطلب یہی ہوتا ہے، وہ تشریح کے لیے وہ الفاظ آتے ہیں، جس طرح آج لوگ بریکٹ لگا لیتے ہیں، بریکٹ لگا کے بتا دیتے ہیں ایک چیز کو، یا فٹ نوٹ کر دیتے ہیں۔ ہاں، تو بیسیکلی یہاں پہ بھی صراحت نہیں ہے، صراحت نہیں ہے، اور یہ بھی مرسل ہے۔ ہاں، سمیت یقولو، میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے، یہ تو آ گیا کہ میں نے سنا وہ کہہ رہے تھے، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے، یہ بات امام احمد بن حنبل نے کی۔ لیکن وہ کہہ رہے تھے، پھر وہ کون ہے؟ پہلے ہم بات اس کو کلیئر کر لیں نا۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص 7 ہجری میں اسلام قبول کیا، انہوں نے بھی 7 میں کیا۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول سے سنا ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ 1 کا واقعہ یا 5 کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایک روایت لیں گے نا، صحیح بخاری ہے صحیح مسلم، اس سے باہر آپ کہاں جائیں گے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک، تو اس لیے یہ امکان ہی نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پہ بھی بات یہی ہے کہ یہ بھی مرسل صحابی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اچھا اب آئیں ایک اور جگہ پہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک منٹ رک جائیے تھوڑا، کافی یہ جو ہے نا گہرائی میں آپ چلے گئے ہیں ماشاءاللہ۔ جسٹ میں سمرائز کر لوں، پہلی روایت جو ہے وہ بخاری کی ہے، جس میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ پہلی ہجری ہے، اور وہ تعمیر مسجد نبوی۔ جی جی، اچھا، نمبر 2، دوسری روایت آپ نے بیان کی صحیح مسلم کی، اور وہ ہے خندق کے موقع پہ، کھودنے کی، خندق کھودنے کے موقع پہ، اور وہ ہے 5 ہجری۔ تیسری روایت جو کہ مسلم کے اندر ہی موجود ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق، اور وہ خندق کے موقع پہ وہ امکان نہیں تھا نا، ہم نے ڈسکس کیا نا اس وہ کو۔ 1 ہجری میں تو تھی نہیں، اچھا وہ 4 ہجری میں نکاح ہوا ہے۔ اچھا چلیں، اگر وہ خندق کھودنے میں تو نہیں تھی، لیکن خندق کے جب خندق ہوئی تھی اس وقت تھی وہ، لیکن ان کو ایک قلعے میں رکھا گیا تھا، وہ ہمیں کسی دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو یہ تینوں روایات تو مرسل ہو گئی۔ اچھا، چوتھی آپ نے بیان کی
ترمذی کی، جس کو البانی صاحب نے صحیح کہا ہے، اور وہ بیان کر رہے ہیں ابو ہریرہ، اور وہ بھی 7 ہجری میں اسلام وہ 7 ہجری میں اسلام قبول کر رہے ہیں، اور وہ بھی کیا جنگ خندق کی واقعہ بیان کر رہے ہیں، اس میں جو نہیں، انہوں نے صرف ایسی بات بیان کی، انہوں نے جنرل بات بیان جنرل کی۔ بات۔ اچھا، اگر وہ خندق کو بیان کر رہے ہیں یا وہ مسجد نبوی کے موقع کو بیان کر رہے ہیں، یہ واضح نہیں ہے صراحت کے ساتھ، تو یہ بھی انہوں نے کسی سے سنی ہے مرسل ہو گئی، کیونکہ وہ انہوں نے خود اسلام قبول کیا 7 ہجری میں۔ 5واں آپ نے مسند احمد میں بیان کیا عبداللہ بن عمر بن العاص، انہوں نے خود 7 ہجری میں اسلام قبول کیا، اور یہاں پہ بھی امکان نہیں ہے اور سماع۔ اس میں جو یعنی والا آیا ہے وہ امام احمد کے اپنے الفاظ ہیں، یعنی یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بھی مرسل صحابی ہے۔ تو یہ احادیث جو ہیں ان کی سند تو صحیح ہو سکتی ہے، سند کا تعلق اس چیز سے ہے، یہ بھی اگر آپ پبلک کو بتا دیں کہ وہ جو ایک نیریشن بیان ہوئی ہے وہ صحیح ہے، اس کی صحت ٹھیک ہے، لیکن جس طرح سند کے اوپر باقاعدہ تحقیق ہوتی ہے، ریسرچ ہوتی ہے، ایسے ہی باقاعدہ ریسرچ متن پہ بھی ہوتی ہے۔ اس کے اندر جو متن موجود ہیں ان 5 احادیث میں، ان میں اضطراب ہے اور وہ مرسل صحابی ہے۔ ابھی تک ہم نے یہی دیکھا، آگے چلیے۔ اگلی جو روایت ہے نا، یہ بھی مسند احمد میں عمر بن العاص سے، ان کے والد سے، ٹھیک ہے، کہ عمر بن حزم جو ہے نا، یہ عمر بن العاص کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جی عمار قتل ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی۔ یہ کس نے کہا؟ عمر بن حزم جو ہے، کہ عمر بن حزم عمر بن العاص کے پاس داخل ہوئے اور کہنے لگے کہ جی عمار قتل ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب عمر بن العاص جو ہے وہ گھبرا کے کھڑے ہو گئے، یعنی انہیں بھی یہ کسی نے خبر دی ہے اس وقت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عمار کو کوئی باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ بھی مرسل ہو گیا۔ اب عمر بن العاص جو ہے نا، یہ گھبرا کے کھڑے ہوئے اور یہ حضرت امیر معاویہ کے پاس آئے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ بھئی کیا معاملہ ہے، بڑے گھبرائی ہو؟ تو انہوں نے کہا عمار قتل ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ عمار قتل ہو گئے تو پھر کیا مطلب، کیا کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے تقتل الفئۃ الباغیہ، کہ اس کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہاں پہ انہوں نے صراحت کی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سمعتو، لیکن یہ وہم ہے، یہ راوی کا وہم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمر بن العاص تو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، اچھا، اور وہ ہوئے 8 ہجری میں، وہ 8 ہجری۔ ان کے بیٹے پہلے لے آئے تھے ساتھ میں، یہ تو اس کے بھی 1 سال بعد اسلام انہوں نے قبول کیا۔ اچھا، یہ راوی کا وہم ہے، یہ راوی کا وہم ہے۔ یہ وہی بات ہے جیسے سمعتو یقولو، سمعتو یقولو، ہاں، تو یہ وہ بات تھی جو کہ سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئی۔ یعنی دیکھیں نا، وہاں یعنی رسول اللہ، اب آپ سمجھیں، وہاں اصل میں تھا سمعتو یقولو، درمیان میں امام احمد کا اضافہ ہوا یعنی رسول اللہ، تو یہاں پہ وہ یعنی بھی اڑ گیا، وہم سے وہ یعنی بھی اڑ گیا، اور یہ بن گیا سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیونکہ امکان ہی نہیں ہے۔ ایک روایت میں تو امام احمد کے بیٹے نے وضاحت کر دی نا کہ یعنی رسول اللہ، ادھر کوئی وضاحت موجود نہیں، ادھر وضاحت نہیں موجود، لیکن اس روایت کی روشنی میں ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ اصل میں یہ کام ہوا ہے۔ تو وہ سمعتو کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ اصل میں انہوں نے وہی کہا، ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں، انہوں نے یہی کہا ہوگا سمعتو یقول، جو پچھلی میں، ہاں سمعتو یقول، درمیان میں کسی محدث نے، کسی سے، ہاں یہی مطلب ہوا نا، وہ انہوں نے پیچھے روایت میں سنا ہے نا۔ اسی روایت میں ہے کہ عمر بن حزم آ کے ان کو خبر دے رہے ہیں، اسی روایت میں شروع میں کہ عمر بن حزم آ کے ان کو خبر دے رہے ہیں کہ عمار شہید ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ اس کو ہم بامحاورہ اردو میں یہی کہیں گے نا، میں نے سنا، میں نے کسی کو کہتے ہوئے سنا۔ اچھا، وہ جو کسی کو کہتے ہوئے سنا، وہ پہلی روایت میں امام احمد نے کہا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امام احمد کے الفاظ ہیں، اور دوسری روایت میں وہ یعنی نہیں ہے، یعنی نہیں ہے، لیکن اس میں کانٹیکس میں یہ بات موجود ہے کہ کس کو کہتے ہوئے انہوں نے سنا؟ عمر بن حزم کو۔ عمر بن حزم ان کے پاس آئے اور انہوں نے ان کو کہا ہے کہ بھئی حضرت عمار قتل ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منقول ہے یا کہی ہوئی ہے کہ عمار کو ایک باغی گروہ، یعنی ابھی ایک بات پھیل رہی ہے جس کو بیان سب کر رہے ہیں۔ اب بات سمجھیں، بیان بہت لوگ کر رہے ہیں، لیکن سرا نہیں مل رہا کہ کس نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، یعنی ایک بات بہت عام ہو گئی ہے،
پھیل گئی. تو اس کو قبول عامہ نہیں مل گیا؟ قبول عام مل گیا ہے نا. سب ایک دوسرے کے بیہاف پہ بیان کر رہے ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ سب ایک دوسرے کے بیہاف پہ بیان کر رہے ہیں، لیکن اس نے کس سے سنا اس میں ابھی تحقیق نہیں ہوئی. لیکن اگر ایک چیز بہت زیادہ مشہور ہو جائے عوام میں تو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں بن سکتی کہ یہ صحیح ہے؟ دیکھیں یہ حالت جنگ میں مشہور ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ حالت جنگ میں ہیں، اور حالت جنگ میں آپ کو پتہ ہے کہ باتیں مشہور ہوتے دیر نہیں لگتی. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ہم پیچھے بھی جائیں نا تو سوائے مسجد نبوی کی تعمیر کے جو خندق کھودنے کا واقعہ ہے وہ بھی حالت جنگ ہی ہے، اور اس کے بعد اگر صحابہ اکرام کے مشاجرات صحابہ سے متعلق جو آپ نے مسند احمد کی 2 احادیث سنائی ہیں وہ بھی حالت جنگ ہے. اچھا اب نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ کیا اصل بات؟ اب یہ آپ نے تقریباً 6 احادیث بیان کی ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ اٹھا کے دیکھیں نا تو نتیجہ یہی ہے کہ براہ راست کسی نے نہیں سنا، اور یہ اضطراب ہے، متن میں اضطراب ہے، متن میں اضطراب. اور مضطرب حدیث محدثین کے نزدیک ویسے ضعیف ہوتی ہے، اور یہ اضطراب ہے اور حیثیت اس کی مرسل ہی ہے، مرسل صحابی ہے اور مضطرب بھی ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جو ہے نا یہ ابو بکر خلال ان کی کتاب ہے السنہ، یہ حنبلی علماء میں سے ہیں. یعنی ابو بکر خلال جو ہیں ہاں متوفہ 311 ہجری. یہ کہتے ہیں کہ مجھے اسماعیل بن فضل نے خبر دی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو امیہ محمد بن ابراہیم یہ کہتے ہیں کہ میں امام احمد بن حنبل کے حلقے میں بیٹھا ہوں، یحییٰ بن معین کے حلقے میں بیٹھا ہوں، ابو خیثمہ اور معیتی کے حلقے میں بیٹھا ہوں. 4 بڑے محدثین کا، یحییٰ بن معین بھی معروف ہیں، احمد بن حنبل بھی، ابو خیثمہ بھی. انہوں نے کیا کیا، اس روایت کا ذکر کیا یقتل عمارا الفیۃ الباغیہ، 4 کے حلقے میں اس روایت کا ذکر ہوا. اور انہوں نے کہا ما فیہ حدیث صحیح، کوئی ایک روایت بھی اس مسئلے میں صحیح نہیں ہے، کوئی ایک بھی. ایک تو یہ قول آ گیا، ٹھیک ہے، امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، ابو خیثمہ سے، معیتی سے، 4 لوگوں سے قول آ گیا کہ ایک بھی روایت صحیح نہیں ہے، عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا. دوسرا قول یہ بھی السنہ میں ابو بکر خلال سے. لیکن یہ جو مسلم میں موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے، ترمذی، ہم آتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کی طرف آئیں گے وہ کتابیں تو ان کے بعد مرتب ہوئی ہیں نا. ابو بکر خلال کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن عبداللہ بن ابراہیم سے سنا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد یعنی عبداللہ بن ابراہیم سے سنا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ احمد بن حنبل نے یہ بات کہی ہے علیہ رحم کہ تقتل عمارا الفیۃ الباغیہ، اس میں 28 حدیثاً 28 حدیثیں اس بارے میں نقل کی گئی ہیں. عمار کو باغی گروہ قتل کر کے، اس میں 28 احادیث موجود ہیں، 28 حدیثیں اس حوالے سے نقل کی جاتی ہیں، روایت کی جاتی ہیں. لیس فیہا حدیث صحیح، ان میں سے کوئی ایک بھی ٹھیک نہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل. امام احمد کہہ رہے ہیں. امام احمد کا اپنا ایک قول ہے. تو پھر وہ جو مسند احمد کی 2 روایات ابھی آپ نے بیان کی ہیں جس کو مختلف محدثین صحیح کہہ رہے ہیں، وہ کیا حساب کتاب ہے؟ آتے ہیں ڈاکٹر صاحب آتے ہیں. اچھا یہ اقوال جب میں نے پیش کیے تو ایک صاحب نے کہا کہ جی اس میں جو اسماعیل بن فضل راوی ہے نا یہ مجہول راوی ہے. اچھا ٹھیک ہے. آج اب لوگوں کو نئے نوجوان ہیں نا، تحقیق کا شوق چڑھتا ہے ان کو، بہرحال وہ اپنا پورا زور لگاتے ہیں، غلطیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. خیر بہرحال اچھی بات ہے، کچھ کریں تو صحیح. اسماعیل بن فضل بیسیکلی ابو بکر خلال کے استاذ ہیں. بھائی آپ کے لیے مجہول ہوں گے، ابو بکر خلال کے لیے مجہول نہیں ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اور ابو بکر خلال جو ہیں یہ تو ثقہ ہیں. ابو بکر خلال کو کون مجہول کہہ سکتا ہے؟ ان کی سنہ کتاب بنیادی مستر ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک کتاب ہے ابن العدیم کی کتاب ہے، اس میں اسماعیل بن فضل مثلا اسماء و رجال کی کتاب ہے، اسماعیل بن فضل کی انٹری جو انہوں نے لگائی ہے، تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ
اسماعیل بن فضل سے جو ہے وہ روایت کی ہے احمد بن محمد بن ہارون خلال نے، یعنی ابو بکر خلال کی روایت اسماعیل بن فضل سے معروف ہے، اور انہوں نے یہ روایتیں جو اس سے کی ہیں، جو سنی ہیں، وہ ترتوس میں، یعنی جگہ کا نام بھی بتا دی۔ تو بھائی آپ کو اگر نہیں پتہ، مطلب محنت نہیں کر سکے تو اس طرح تو نہ کہیں نا کہ جی مجہول راوی ہے، مجہول نہیں ہے۔ نہیں، ہو سکتا ہے جس سورس سے انہوں نے اسماعیل بن فضل کے متعلق جاننے کی کوشش کی ہو ان کو مجہول ہی آنسر ملا ہو، لیکن ضروری تو نہیں کہ اگر آپ کو مجہول مل رہا ہے تو وہ واقعی مجہول ہے، یا کسی اور ترک سے یا کسی اور اچھا، دوسرا اعتراض کیا کیا گیا؟ وہ یہ کیا گیا کہ جی دیکھیں بات یہ ہے، اسی السنہ کے اندر، اسی کتاب میں یہ بات بھی موجود ہے کہ امام احمد کہتے ہیں کہ اس حوالے سے ایک سے زیادہ روایتیں صحیح ہیں۔ اچھا، السنہ میں موجود ہے۔ اچھا، وہ قول ہم نے کھولا ہے۔ وہ قول کیا ہے کہ ابن فرا یہ کہتے ہیں کہ یعقوب ابن ابی شیبہ نے مسند عمار کی جزء اول میں یہ بات کہی ہے، یعقوب ابن ابی شیبہ نے، کہ میں نے احمد بن حنبل سے سنا اس حدیث کے بارے میں، تقتلو کا الفیت الباغیہ۔ تو امام احمد نے کہا کہ اس بارے میں ایک سے زیادہ روایتیں صحیح ہیں، لیکن یہ قول بیسیکلی ثابت نہیں ہے۔ کیوں ثابت نہیں ہے؟ یعقوب ابن ابی شیبہ کی جو مسند عمار کی جزء اول ہے نا، وہ جو راوی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے یعقوب بن شیبہ سے سنا ہے، ابن فرا راوی ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے یعقوب بن شیبہ سے سنا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یعقوب بن شیبہ کی کتاب میں ہے، وہ کتاب ہی موجود نہیں ہے۔ اچھا، کتاب موجود نہیں ہے۔ اچھا، یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے۔ اچھا، پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ وَذَكَرَ یعقوب، اچھا، وذکر یعقوب، یعقوب نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، بس، یا جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں یار اس کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، اچھا، او بھائی آپ نے پڑھی ہے؟ نہیں، آپ نے ذکر نہیں کیا، چلیں کتاب موجود ہوگی اس کو دیکھ لیتے ہیں، نہیں، تو ہمارے پاس اس قول کی تصدیق کا کوئی ذریعہ نہیں۔ وہ جو دوسری چیز ہے نا، جو دوسرے اقوال امام احمد بن حنبل سے ہیں، وہ تو متعین طور پہ جو ہے وہ ثابت ہے۔ ہاں، اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہے کیا، مطلب آپ یہ بڑا گنجلک سا بن گیا ہے ڈاکٹر صاحب، یہ تو کچھ اس میں جو مجھے بات سمجھ میں آئی ہے، لیکن بہرحال انسان تحقیق کرتا ہے، تحقیق کے بعد ایک نتیجے تک پہنچتا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، لیکن موقوفاً صحیح ہے، مرفوعاً نہیں۔ اچھا، موقوفاً صحیح ہے، مرفوعاً نہیں۔ مرفوعاً نہیں۔ آپ نے زیادہ سے زیادہ مرسل صحابی بنا لی، مان لیا مرسل صحابی ہے۔ اب مرسل صحابی کا مطلب کیا ہے کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے سنی، اور بعضوں کا ڈائریکٹ بھی نہیں سنی ہوتی، اب دوسرے صحابی نے ایک اور صحابی سے سن لی ہوگی، اس میں یہ بھی تو ہوتا ہے ڈائریکٹ نہیں سنی ہوتی بعضوں کا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، لیکن یہ موقوفاً صحیح ہے، یہ مرفوعاً صحیح نہیں ہے۔ یعنی یہ جو فریز ہم بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ڈاکٹر صاحب آپ نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ جو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، جو اس قسم کی روایات ہوتی ہیں، اس میں دیکھیں نا، لوگ کیا کرتے ہیں، عام لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو جی روایت صحیح ہے، اس کی سند صحیح ہے، لیکن اس قسم کی جو روایات ہوتی ہیں، جو مرسل ہوتی ہیں، جو موقوفاً صحیح ہوتی ہیں، اس کے اوپر اپنا آپ حتمی طور پہ اپنا مقدمہ قائم نہیں کر سکتے، ایسا ہی ہے۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اس بات کی طرف ہم آتے ہیں، اس سے پہلے ایک بہت اہم بات ہے۔ جو لوگ تحقیق حدیث کے ساتھ کو گہرا شغف رکھتے ہیں نا، تو وہ یہ دیکھیں گے کہ کبار محدثین عام طور پہ جب کسی حدیث کے اوپر جو ہے وہ اپنی تحقیق پیش کرتے ہیں، تو وہ یہ جملہ بعض اوقات لکھ جاتے ہیں کہ بھائی یہ روایت مرفوع نہیں، موقوف ہے۔ یہ بہت عام ہے، بہت عام ہے کہ اس کو لوگوں نے مرفوع سمجھ لیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ روایت کیا ہے؟ موقوف ہے۔ یہ اصول حدیث کے ساتھ جس کو شغف ہے نا، اس نے یہ جملہ بہت دفعہ پڑھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا، یہ کوئی ایسی بات نہیں جو پہلی دفعہ کی جا رہی ہے۔ یہ ایک عمومی اصول ہے کہ بعض روایتیں جو ہیں وہ اس طرح سے نقل ہو جاتی ہیں کہ ان کو مرفوع سمجھ لیا جاتا ہے۔ یعنی مرفوع اس روایت کو کہتے ہیں کہ جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ثابت ہو، حالانکہ اس کی سند صحابی تک ثابت ہوتی ہے، اللہ کے رسول تک ثابت نہیں ہوتی۔ تو یہ جو روایت ہے یہ موقوفاً سے، یہ ساری باتوں سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، یہ روایت موقوفاً صحیح ہے۔ یہ بیسیکلی صحابی کی رائے تھی، اور وہ صحابی تھی حضرت عمار بن یاسر۔
ان کی اپنی رائے یہ تھی، کیونکہ وہ مخالف گروہ کو باغی نہ صرف سمجھتے تھے بلکہ کہتے بھی تھے۔ تو اس کہنے میں جیسے اب دیکھیں یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہمارے سامنے کہ یہ کہتے ہیں جی مسلم بن اجدہ لیسی جو ہے یہ صفین میں، جنگ صفین میں شامل تھے، ٹھیک ہے، اور مسلم بن اجدہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمار جو ہے جب صفین میں نکلے ہیں، ٹھیک ہے، اور صفوں میں، تو اس وقت جھنڈے بھی نکالے گئے، ظاہر بات ہے جب لشکر آمنے سامنے ہوتے تھے تو جھنڈے نکلتے تھے، تو یہ اونچی آواز سے پکار رہے تھے حضرت عمار بن یاسر، ٹھیک ہے، روحوا الی الجنہ قد تزینت الحور العین، جنت کی طرف سفر کرو، حوریں تمہارا انتظار کریں۔ اچھا اس سے پہلے آپ کو ایک اور روایت سناتا ہوں، ابھی ہم مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ایک اور ہے اس کی طرف بعد میں جاتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جو ابھی آپ کو میں سنانے جا رہا ہوں۔ ابو مسعود انصاری صحابی رضی اللہ عنہ، اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، تو ایک مرتبہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو اس میں دونوں کا کہنا یہ تھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ، کہ آپ جو ہے نا یہ جنگ میں حصہ نہ لیں حضرت علی کی طرف سے۔ وہ دونوں نیوٹرل تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی اور حضرت دونوں طرف نہیں تھے، وہ نہ حضرت علی کی طرف تھے نہ دوسری طرف تھے، جنگ جمل میں بھی۔ اور بعض صحابہ نے تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو یہ بھی کہہ دیا، یہ بھی صحیح بخاری میں، کہ آپ کے ساتھ جو یہ فلاں لوگ ہیں نا، سب کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کچھ، مطلب ان کا کچا چھٹا کھول سکتے ہیں کہ وہ کیا ہیں کیا نہیں، سوائے آپ کے، آپ میں بڑی خیر ہے، لیکن جس مسئلے میں آپ پڑ گئے ہیں نا، اور جس طرح سے آپ پڑ گئے یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے۔ اس میں یہ بھی الفاظ آپ کو صحیح بخاری کی روایت میں ملیں گے کہ جس عجلت سے آپ کام لے رہے ہیں۔ تو اصل میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا ایک معاملہ تو یہ ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے، اور ان کے حوالے سے انہوں نے کچھ ایسے بھی کلمات استعمال کیے کہ جو نہیں کرنے چاہیے تھے۔ یہ بہرحال تاریخی روایات ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ صحیح بخاری کی روایات میں ہے کہ صحابہ نے ان کو سمجھایا کہ آپ اس معاملے میں حد سے زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ تو انسان اگر ہم ان تاریخی روایات کو مان بھی لیں تو انسان پروپیگنڈے کا شکار تو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جو ہے نا آگے، ابھی ہم اس کے بات کو ذرا وائنڈ اپ کرتے ہیں، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک اور روایت ہے کہ حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمیں صفات حجر تک بھی دوڑا دیں، مطلب ہمارا پیچھا کریں اور ہمیں وہاں تک پہنچا دیں، تو ہم پھر بھی یہ بات کہیں گے انا علی الحق وانہم علی الباطل، ٹھیک ہے، کہ ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پہ ہیں۔ اس طرح اور روایتیں جو ابن ابی شیبہ میں آپ کو ملیں گی کہ حضرت عمار بن یاسر کا موقف جس طرح سے آپ کے سامنے آتا ہے، اور پھر صحیح بخاری کی روایتوں کے ساتھ ملا کے دیکھیں کہ صحابہ ان کو، کبار صحابہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ عجلت سے کام لے رہے ہیں اور آپ حد سے زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں، یعنی اس چیز کو ٹھیک ہے، باقی لوگ بھی تھے لیکن نارمل تھے اس معاملے میں، کچھ سائڈ تھے اور یہ بہت زیادہ تھے بلکہ۔ تو اب اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم حق پہ ہیں اور وہ باطل پہ ہیں اور وہ باغی گروہ ہے۔ ٹھیک ہے، عمار بن یاسر یہ انہوں نے کہہ بھی دیا کہ ہمیں صفات حجر تک بھی اگر وہ دوڑ کے نا ہمیں مار کے وہاں تک بھی پہنچا دینا، تو پھر بھی ہم کہیں گے کہ ہم حق پہ ہیں اور وہ باطل پہ ہیں۔ اور پھر یہ کہ جی یہ تو حوریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، ٹھیک۔ تو یہ بیسیکلی ان کی اجتہادی رائے تھی کہ وہ باغی گروہ ہے۔ عمار بن یاسر کی اپنی اجتہادی رائے تھی کہ میں اب اس لشکر کی طرف سے شامل ہو رہا ہوں، اور اگر مجھے وہ گروہ قتل کرتا ہے تو وہ ایک باغی گروہ ہے، تو ایک باغی گروہ مجھے قتل کرے گا۔ یہ انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کی، اور یہ سٹیٹمنٹ ان حالات میں جاری کرنا کوئی بعید بات نہیں، بعد از قیاس نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، کہ مجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، کیونکہ وہ ان کو باغی سمجھتے تھے. یہ بات ان کی اجتہادی رائے سے نقل ہوتے ہوتے مرفوع حدیث بن گئی. مرفوع حدیث لوگوں نے سمجھنی شروع کر دی. لوگوں نے سمجھنی شروع کر دی. کیونکہ اگر ہم تحقیق کے لحاظ سے دیکھیں تو مرفوع تو نہیں ہے، موقوف روایت ہے. اس لیے جو امام احمد بن حنبل کا قول ہے نا علیہ رحمہ، اس کی تشریح بھی مجھے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی حدیث صحیح نہیں، یعنی مرفوع حدیث صحیح نہیں ہے. موقوف کے طور پہ آپ یہ بات مان سکتے ہیں کیونکہ اتنے لوگوں نے روایت کی ہے. تو یہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا ذاتی اجتہاد تھا کہ وہ انہیں باغی سمجھ رہے تھے، اور یہ ایسا تھا، یہ ہمیں روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کو باغی سمجھتے تھے. اس کا جو سمری نکلتی ہے ڈاکٹر صاحب وہ یہ نکلتی ہے کہ عمار بن یاسر، دیکھیں سب سے پہلے تو اہل سنہ والجماعت کا ایک موقف ہے صحابہ کے معاملے میں کہ دین کے معاملے میں وہ عدول ہیں لیکن معصوم عن الخطا نہیں ہے. ان کا ایک اپنا پولیٹیکل ویژن ہو سکتا ہے، تو اسی اپنے پولیٹیکل ویژن کے تحت عمار بن یاسر کا اپنا ایک ویو تھا، اور اپنے اس ویو کے تحت وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے تھے، اور وہ اس کو جہاد سمجھتے تھے، اور وہ جو ان کے مخالف تھے ان کو باطل سمجھتے تھے، ان کو باغی سمجھتے تھے، اور اس کو پروپیگیٹ بھی کرتے. اچھا، اب جب وہ پروپیگیٹ کرتے تھے، صحابی رسول تھے، تو یہ بات چلتی 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 پھیلتی پھیلتی ایک موقوف روایت سے لوگوں نے اس کو مرفوع روایت سمجھنا شروع کر دیا. لیکن موقوف روایت ہمیں صحیح الاسناد کے ساتھ مل جاتی، موقوفاً صحیح ہے، یہ روایت موقوفاً صحیح ہے. موقوفاً. تو بات صرف اتنی ہے کہ ان کی اپنی ایک اجتہادی رائے تھی عمار بن یاسر کی. اس میں ایک روایت اور جو یہ بہت نقل کرتے ہیں، یہ مرزا صاحب نے اپنے کتابچے بھی نقل کی ہے، کہ حضرت عمر بن العاص کو جب عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کے قتل کی خبر دی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ان کا قاتل اور ان کا سامان لوٹنے والا جہنم میں جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ پھر ایک اور روایت بھی انہوں نے یہاں پہ بیان کی ہے کہ وہ ابو الغادیہ تھے، کہ جنہوں نے عمار بن یاسر کو قتل کیا. اب دیکھیں نا کتنا اضطراب ہے کہ دو آدمی آئے. ایک اور روایت ہم نے مسند احمد کی ابھی دیکھی ہے کہ دو آدمی آئے جو لڑ رہے تھے کہ میں نے قتل کیا. یہاں ایک اور روایت میں مسند احمد میں کیا آ گیا کہ جی ابو الغادیہ جو ہیں وہ انہوں نے قتل کیا. تو اضطراب بہت ہے. اس کے مختلف متن آپ دیکھیں گے نا تو وہ آپس میں کنٹراڈکٹ کرتے ہیں. بہرحال یہ جو ابو الغادیہ والی روایت ہے، اس میں وہ آخر میں کیا کہتے ہیں کہ ابو الغادیہ خود سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگے کہ ایک طرف تو تم چاندی کے برتن میں پانی پینے کو پسند نہیں کرتے، اور دوسری طرف عمار بن یاسر کو تم نے قتل کر ڈالا. یہ مسند احمد کی روایت انہوں نے نقل کی. تو یہ کس کو کہہ رہے تھے؟ اپنے آپ کو کہہ رہے تھے نا. وہ چاندی کے برتن میں ان کو پانی پیش کیا گیا تو انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا. تو گویا کہ مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تم احتیاط کر رہے ہو اور صحابی رسول کو تم نے قتل کر دیا. وہ اپنے آپ کو کہہ رہے تھے، یعنی ایک احساس ندامت ان کے اندر پیدا ہوا. یہ مسند احمد کی روایت. یہ روایت صحیح نہیں. مسند احمد کی اس روایت میں ہم دیکھتے ہیں، یہ روایت کی سند ہم نے نکالی. ٹھیک ہے. امام احمد کہتے ہیں کہ ہم سے عفان نے بیان کیا، اور وہ کہتے ہیں ہم سے حماد بن سلمہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں ابو حفص نے، اور کلثوم بن جبر نے نقل کیا. وہ ابو غادیہ سے نقل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہی روایت کہ عمار بن یاسر جو ہے وہ ان کو مار دیا گیا. تو عمر بن العاص کو خبر دی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے وسلم کو کہتے سنا کہ عمار بن یاسر کا قاتل اور ان کا مال غنیمت لوٹنے والا وہ آگ میں جائے گا. اچھا، اب یہ جو روایت ہے اس کے بارے میں امام ذہبی کیا کہتے ہیں؟ سیر اعلام النبلاء ہم نے کھولی ہے. ٹھیک ہے. وہ اسی روایت کو بیان کرتے ہوئے کہ حماد بن سلمہ نے کلثوم بن جبر سے بیان کی، اور وہ ابو غادیہ سے بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے رسول کو کہتے ہوئے سنا، قاتل عمار و صالب فی النار. سمعت تو آ رہا ہے اس میں. وہ تو روایت تو اسی طرح نقل ہوئی ہے نا. امام ذہبی کا اس پہ تبصرہ کیا، اسنادہ فیہ انقطاع. جی ڈاکٹر صاحب اس کی سند کے متعلق کیا بتا رہے تھے آپ؟ اس کی سند منقطع ہے. یہ امام ذہبی نے اس پہ تبصرہ کیا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہ العلل ہے. ٹھیک ہے. یہ امام احمد رحمہ اللہ نے جو حدیثوں کی علتوں کے اوپر جو ہے وہ بحث کی ہے. ٹھیک ہے. جو ان کے بیٹے نے جو ہے وہ ان سے بحث نقل کی ہے، امام احمد کے بیٹے نے. تو العلل امام احمد کے نام سے ہی معروف ہے. تو امام احمد یہ کہتے ہیں قلت لیحییٰ،
کہ میں نے یحییٰ بن معین سے یہ بات کہی کہ حماد بن سلمہ وہ ابو حفص سے، وہ ابو الغادیہ سے، یہ اس روایت کی سند ہے. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات جو ہے نا وہ اس طرح سے ائمہ محدثین گفتگو کرتے ہیں کہ بھئی اس سند کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. بعض اوقات راوی کے بارے میں رائے نا، بعض اوقات یہ اس سے اور اس سے. وہ راوی خود تو صحیح ہوتا ہے، اب آپ سمجھ رہے ہیں، وہ راوی خود تو ثقہ ہوتا ہے، پوری چین کے اندر مسئلہ ہوتا ہے. وہ پوری چین کے اندر جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ چین ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس کا اس سے سما ثابت نہیں ہے، یہ اس کے سما میں مسائل ہیں اس سے. ٹھیک ہے. تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن معین سے کہا کہ حماد بن سلمہ وہ ابو حفص سے اور وہ ابو الغادیہ سے، قال ما اعرف، میں نہیں جانتا کہ یہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال اسی طرح سے اس پہ امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے جو ایک منہاج السنہ النبویہ ان کی کتاب ہے، اس میں جو تبصرہ کیا کہ یہ بات کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بعد ایسے بھی لوگ تھے جو سابقون الاولون میں سے تھے، سابقون الاولون، اور ان میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر کو جنہوں نے قتل کیا یعنی ابو الغادیہ وہ بھی تھے، حالانکہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی، اور وہ سابقون الاولون میں سے تھے، اور اس بات کا ذکر ابن حزم وغیرہ نے کیا. تو اگر وہ بیعت رضوان کرنے والوں میں سے ہیں تو وہ کیسے جہنم میں جا سکتے ہیں؟ ایک اور روایت کے ساتھ کنٹرڈکشن ہو گئی نا. جی. کیونکہ یہ روایت سنن نبی داؤد کی ہے، اس کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے کہ لا يدخل النار احد ممن بایا تحت الشجرہ، جس نے درخت کے نیچے بیعت کی وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا. اس میں سب شامل ہیں، سب شامل ہیں، 1400 صحابہ. یہ کہتے ہیں جی عموم میں سے وہ جو ہے نا خاص ہو گیا. بھئی خاص کیسے ہو گیا؟ عربی زبان کا اسلوب کیا ہے کہ نفی کے سیاق میں یا نہیں کے سیاق میں نکرہ آ جائے تو وہ اپنے عموم میں نص بن جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی تخصیص ممکن ہی نہیں ہے. لا يدخل النار احد، یہ نفی ہے، کوئی ایک بھی داخل نہیں ہوگا، یعنی یہ اپنے عموم میں نص ہے. نص کہتے ہیں ماسیق الکلام الاجلی، یعنی متکلم یہی کہنا چاہتا ہے کوئی بھی نہیں داخل ہوگا. اپنے عموم میں خود یہ نص ہے، اپنے عموم میں نص ہے. اپنے عموم میں نص کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو عمومی معنی ہے متکلم اس کو اپنے عموم پہ باقی رکھنا چاہتا ہے، اس میں تخصیص نہیں چاہتا. یعنی یہ نہیں کہ اس نے چلتے چلتے جو ہے وہ ایک عمومی بات کر دی. تو یہ ممن بایا شجرہ جن نے، تو یہ اس کے ساتھ بھی اس کی کنٹرڈکشن ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ روایت سند کے اعتبار سے تو ہمیں صحیح مل جاتی ہے، لیکن اس کے متن میں بہت زیادہ اضطراب ہے. متن میں اس کی کنٹرڈکشنز ہیں، لیکن سند میں بھی ڈاکٹر صاحب جن روایات سے ہمیں ملی ہے نا، جن راویوں سے، تو ان کا امکان نہیں ہے نا سماع کا. تو اس لیے اس میں اوور آل بات کر رہا ہوں، تمام جو روایات اس میں جو بات ہمیں خلاصتاً معلوم ہوئی ہے نا وہ یہ ہے کہ جن صحابہ نے نقل کی ہے وہ مرسل روایت ہے، مرسل صحابی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات کہ اضطراب ہے، تو اس لیے اس کا متن قابل قبول نہیں ہے. دیکھیں ابھی تک جو میں آپ کی بات سمجھا ہوں، اگر اس کو مختصراً ہم ایک دو جملوں میں بیان کرنا چاہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جن صحابہ نے اس کو بیان کیا ہے یہ مرسل ہے، اور یہ موقوفاً صحیح ہے لیکن مرفوعاً صحیح نہیں ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے متن میں بہت زیادہ اضطراب ہے. تو کوئی حتمی رائے قائم کرنا بہت مشکل ہے اس کے اندر. اور زیادہ سے زیادہ یہ بات لی جا سکتی ہے کہ یہ جو موقف تھا یہ عمار بن یاسر کا اپنا ایک اجتہادی موقف تھا، کیونکہ وہ اس اختلاف میں بڑے بڑھ چڑھ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اور وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے تھے اور اپنے مخالفین کو باغی سمجھتے تھے. تو اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ جی اس میں ابو الغادیہ شامل تھے ان کو قتل کرنے میں، تو ابو الغادیہ تو بیعت رضوان میں بھی شامل تھے، اور بیعت رضوان کے متعلق حدیث موجود ہے کہ وہ سارے کے سارے جنتی ہیں، اور تو لہٰذا کافی اضطراب پایا جاتا ہے اس کے اندر. یہ کہنے کا، یہ ابھی تک جو میں سمجھا ہوں تو یہی سمجھا. یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، ابھی ہمارے سامنے ہے. اس میں کیا ہے کہ ابو مسعود انصاری اور ابو موسیٰ اشعری یہ حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ بیٹھے تھے کہ حضرت ابو مسعود انصاری نے کہا
حضرت عمار بن یاسر سے کہ تمہارے ساتھ جتنے لوگ ہیں اگر میں چاہوں تو تمہارے علاوہ ہر ایک کے متعلق کچھ نہ کچھ کہہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن جب تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی میں نے تمہارے اندر کوئی عیب نہیں دیکھا. باقیوں کو تو میں کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن آپ بس یہی ایک بات ہے کہ ایک عیب ہے تمہارے اندر. انہوں نے کہا، حضرت ابو مسعود انصاری نے کہا حضرت عمار بن یاسر سے کہ بس یہی ایک بات ہے کہ تم اس معاملے میں جلد بازی سے کام لے رہے ہو. اب یہ ایک رائے آ گئی. پھر حضرت عمار بن یاسر نے کہا کہ اے ابو مسعود، جب سے تم دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، یعنی ابو موسیٰ اشعری کو بھی مخاطب کیا، میں نے تمہارے اس ساتھی کے متعلق کوئی عیب نہیں دیکھا سوائے اس بات کی کہ تم اس معاملے میں دیر کر رہے ہو، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے معاملے میں ان کا ساتھ دینے. تو سیدنا ابو مسعود صاحب ثروت تھے، انہوں نے اپنے غلام سے کہا بھائی 2 جوڑے لاؤ. چنانچہ انہوں نے ایک جوڑا حضرت ابو موسیٰ اشعری کو دیا اور دوسرا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب صحابہ کرام ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں. پہلے ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت عمار بن یاسر کو کہ آپ کے اندر کوئی عیب نہیں سوائے اس کے کہ آپ اس معاملے میں جلدی کر رہے ہیں، یہ عیب ہے. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے الٹا ان کو کہہ دیا کہ آپ کے اندر کوئی عیب نہیں سوائے اس عیب کے کہ آپ اس معاملے میں دیر کر رہے ہیں، یعنی حضرت علی کا ساتھ نہیں دے رہے. ٹھیک ہے. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے تھے ہم نے کسی کا نہیں ساتھ دینا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی بھی یہی رائے تھی، بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر کی بھی یہی رائے تھی، حضرت سعد بن ابی وقاص کی بھی یہی رائے تھی، حضرت اسامہ بن زید کی بھی یہی رائے تھی. وہ کسی کی طرف بھی شامل نہیں ہوئی جنگ جمل وغیرہ میں، تو وہ نہیں شامل ہوئی. اب یہ کبار صحابہ کی رائے تھی، کیونکہ اس میں وہ جو روایتیں تھیں کہ مسلمان جب تلواریں لے کے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو جائیں، یہ صحیح بخاری کا کتاب الفتن ہے، یہ پڑھنے والا ہے. امام بخاری نے سارا اسی پہ اپلائی کیا ہے کہ یہ جو مسلمانوں میں باہم قتل و غارت ہوئی ہے جنگ جمل اور صفین میں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی اور صحابہ کرام نے اس کو آزمائش سمجھ کے اس سے دور رہے، فتنہ سمجھ کے دور رہے، مسلمان کے خلاف لڑے. تو یہی بات آپ یہاں دیکھیں، اجتہادی موقف ہیں. صحیح بخاری کی یہ روایت کیا بتا رہی ہے؟ اجتہادی موقف ہیں صحابہ. تو وہ بیسیکلی ان کا اجتہادی موقف تھا حضرت عمار بن یاسر کا، جس سے دوسرے صحابہ کو اختلاف تھا، وہ عام ہو گیا. پھر وہ عام ہو گیا اور لوگوں نے اس کو ایک مرفوعاً روایت، وہ حدیث مرفوع کی طرح عام ہو گیا. اس کے علاوہ جو ہے میرا نہیں خیال کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ جو ہے وہ الفاظ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور ناظرین انشاءاللہ اگلے سوال کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے اللہ حافظ.